تو بیوی کا مہر ادا نہیں کر رہا. کیا سمجھا بیوی کو؟ یہ قانون ہے، پہلے مہر ادا کر. اللہ کو لکھتی لکھو، کتنا لکھتی؟ 1 لاکھ 2 لاکھ کتنا لکھتی لکھو. یہ بھی نادانی ہے. دوست مہر باندھنا کس پر؟ شوہر کی آمدنی پر. اس کا کتنا انکم رہتا وہ تاکہ ادا کر سکے اتنا مہر باندھنا. لوگ زبردستی کر کو لاکھوں روپے مہر باندھنے لگاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے نا. اور اس کی آمدنی بہت ہے. ہمارے خاندان میں مثالیں بھی ہمیں 500 سے بڑھ کو دیتے نہیں گا. تارے بیوقوف تیرے دادا پردادا کے زمانے میں سننا کم تھا، خرچے کم تھے، دیا. آج تو 500 لے کے بڑھت نہیں چلتا. آج کے دور میں مہنگائی کا دور ہے. دیکھ کو ویلو لگا کو مہربان، اور ابھی نقد دینے کی کوشش کر. دوسرے معاملات میں کم کر لے مگر مہر پہلے ادا کر دے. اگر تو مہر ادا کریا تو تیری بیوی آج کے دور میں فرما بردار بنتی. تو شریعت میں کیا تو بھی ٹانگ ڈالیا، شریعت میں کیا تو بھی اکھاڑ پچاڑ کریا، تو بیوی کا مہر ادا نہیں کریا تو بیوی تیری نافرمان بنتی. تو پہلے تو چاہتا ہے کہ تیری بیوی تیرے کنٹرول میں آ جائے، تیری بیوی تیرے قابو میں آ جائے، تو پہلے مہر ادا کر، دین کو ادا کر، شریعت کو ادا کر، برکت آتی، میاں بیوی میں خلوص آتا. یہ بیوی کا مہر نہیں ادا کرنا بھی ایک طرح کا مرض ہے، بیماری ہے جو ڈیفرنسز پیدا کرتا ہے. اچھا بات جاہل لڑکیاں، اگر شوہر مہر دیا تو ان کا ارادہ کیا تو چھوڑنے کا رہیں گا، کیا مجھے مہر کئی دین کے سوچتی. نہیں بیٹا ایسا نہ کو سوچ. مہر دینا ضروری ہے، واجبات میں شمار ہوتا ہے کہ فوری تو مہر لے لے، اور شوہر پر ضروری ہے مہر دے دے. یہ ایک بار نہیں دیا تو انسٹالمنٹ میں دے دے، قسطوں میں مہر دے دے، مگر دے ضرور دے. اگر تو صحیح مہر دیں گا، صحیح حقوق شریعت کے ادا کریں گا، تیری آنے والی نسل بھی تیری فرما بردار بنیں گی. اگر آج تیرا بیٹا نافرمان ہے، سمجھ لے کہاں کی دو میں ایک فرق ہے. دو میں کیا فرق ہے؟ کیا تو مہر ادا نہیں کیا ہوگا، تیرا بچہ نافرمان پیدا ہوگا. تو شریعت پہ پوری طرح اتر جا. جیسا نکاح شریعت پہ کر لیا، مہر بھی شریعت میں دے دے تاکہ بیوی کا حق ادا ہو جائے. تو دوستو، میری ماں بہن بیٹیوں، شوہروں کو بددعا مت کرو، گالی مت دو. تم دنیا میں گالی دیں گے تو جنت کی حور تمہارے لیے بددعا کرے گی. اور میرے بھائیوں، میرے بچوں، تم بھی شوہر عورت پر ظلم مت کرو. وہ کمزور ذات ہوتی ہے، وہ نرم ہوتی ہے، اس پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے. اس کو سمجھانا ہے کہ وہ ٹیڑھی ہوتی ہے، اسے حکمت کے ذریعے کھما کر تمہیں فرما بردار بنا سکتے ہیں. تو وہ تمہارے پر جان دینے کے لیے بھی تیار ہوتی ہے. مگر شرط ہے کہ تمہارا حسن سلوک صحیح رہے، محبت سے پیش آئے، بیوی سے محبت سے پیش آئے. اور آج کل کا یہ بھی چل رہا ٹینشن کہ نوجوان پٹے کیا کرتے، بیوی کے ساتھ ساتھ اس کے خاندان کو برا بولتے. تیرا خاندان برابر نہیں، تیرے باپ برابر نہیں، تیرے بھائی. کیا ضرورت ہے بھی بولنے کی؟ اسے غصہ آتا، کہیں کو میرے ماں باپ بچپن سے پالے پوسے کر ان کے خلاف کیوں بول رہی؟ کیا بولا مجھے بولو، میرے ماں باپ کو کیوں بول رہی؟ یہ بیوقوف نادانہ نہیں سمجھ کو کیا بیوی کے خاندان والوں کو برا بھلا بول کو بھی بیوی کو ٹینشن میں لاتی. تو ایسے ٹائم پر بھی میری ماں بہن بیٹی خاموشی سے اختیار کرو. میں بولی تو بولو، اب میرے باپ بولے تو میں کیا کروں، ہے نا. میرے ماں باپ کی ذمہ دار میں نہیں ہوں. جب تک نکاح نہیں تھا میں سب کچھ تھی ادھر، اب نکاح ہو گیا، میری نہیں چلے گی، میں نہیں چلا سکتی، میں نہیں بولتی. میں جو بھی بولوں گی تم نہ بولیں گی. تمہارا فرض میں ادا کروں گی، میرا فرض تم ادا کرو. تو لہٰذا ایک دوسرے کے حقوق کو اگر میاں بیوی سمجھیں گے، حقوق زوجین کو سمجھیں گے، قرآن حدیث پڑھیں گے، دین پڑھیں گے، معلومات ہو جائیں گے، تو وہ گھر جنت نما ہو جائے گا. اسی وجہ سے حضور نے کہا کیا دنیا میں جنت دو طرح سے ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہم خیال بیوی اور ایک ہم خیال دوست. کسی کو ہم خیال دوست ملا باہر اور گھر میں ہم خیال بیوی ملی تو سمجھو دوستو انہیں جنت میں ہے نا. تو بیوی سے بھی خوش کرنا، گھر میں گئے تو بیوی بےتاب رہنا اس کے انتظار میں، ان بھی بےتاب رہنا گھر میں جانے. ایسا ماحول ہونا، ایسا رہتے نہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں طلاق دیتا ہوں، چھوٹی چھوٹی باتوں میں خلا لیتا ہوں. یہ نہیں ہونا. آپس سے بیٹھ کو چھوٹی موٹی باتوں کو رفع دفع کر لینا. یہ شریعت ہے، یہ دین مصطفیٰ ہے، یہ نظام مصطفیٰ ہے جو اللہ نے نبی پر بھیجا اور نبی نے امت کو سمجھایا. تو میری ماں بہن بیٹیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بچوں،
تم سے میری عاجزانہ مؤدبانہ التماس یہ ہے، ایک دوسرے کے حقوق کو سمجھو، حقوق زوجین کو سمجھو، پڑھو، کتابوں میں موجود ہے، پڑھ کے ایک دوسرے میں پناہ ہو جاؤ، ایک دوسرے کی خدمت کرو، ایک دوسرے کو راضی مرضی میں زندگی گزارو، تو انشاءاللہ رسول بھی راضی ہو جائیں گے، اللہ بھی راضی ہو جائیں گا، اسی میں سب کی بھی کامیابی ہو جائے گی۔ بس باقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان کے صدقے ایمان ملا، ان کے صدقے قرآن میں